نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے، لیکن جب حق بات ان کے سامنے آتی تو اس کا وہ انکار کر دیتے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جھگڑتے جو حق پر ہوتے اور حق بولنے والے ہوتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق خاص طور پر اس بات کو بیان کیا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ نے اپنے آخری رسول پر کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے کہ ہم بھی تو خدا کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم کب اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے، یعنی تورات کو مانتے ہیں۔ یعنی ہم تو صرف اپنی کتاب تورات کو مانتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانتے۔ یعنی قرآن کہتا ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یعنی وہ اس کے علاوہ باقی تمام کا انکار کر دیتے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ جو قرآن ہم نے اپنے آخری نبی پر نازل کیا یہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ وہی بات تھی جو ان کے پاس کتاب میں موجود تھی، لیکن اپنی تورات پر وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کا وہ انکار کرتے۔ اور قرآن نے پھر تصدیق کی، فرمایا مصدقا لما معہم، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، وہی بات جو تورات میں بیان تھی، مسئلہ توحید تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں، جب ان کو ماننے کا وقت آیا تو وہ انکار کر گئے۔ یعنی یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو تورات ان کے پاس تھی اس کی بات اگر کسی اور کتاب میں لکھی ہو تو وہ اس کو کتاب کو ہی ماننے سے انکار کرتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن ان تمام کتابوں کے لیے مصدق ہے۔ یعنی یہودیوں کا یہ جو ایک قول باطل ہے اس کی اللہ تعالیٰ یہاں پر تردید کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ اس قسم کے مناظر ہیں، ہمارے ہاں بھی کچھ اس قسم کا ماحول ہے کہ جو اپنی من پسند بات آتی ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، جو اپنے جو ہمارے ایک جو ہم نے دین کا دائرہ بنا کے رکھا ہے اس کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں، یا بعض اوقات ہم ان باتوں کو مانتے ہیں جو دوسروں کے خلاف ہوتی ہیں، جو بات اپنے خلاف ہوتی ہے ہم اس میں تعویلیں کرتے ہیں، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا شخص بھی اسے دیندار نہیں کہا جا سکتا، اور اس طرح کے جو مبلغین ہوں یا عام لوگ ہوں ان کو بھی اسی زمرے میں لایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی حرکت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی جو کبھی ذہن ہے، یہ تو یہودیوں کا ذہن تھا کہ اپنے خلاف بات آئے تو اس
اس میں تعویلیں شروع کر دینا اور جو دوسروں کے خلاف ہے اس کو کہنا کہ ببانگ دول میں تو حق بیان کرتا ہوں، یہ کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کی طرح ایک تعویل ہوتی ہے کہ اپنے خلاف بات ہے تو اس کا انکار کر دینا، نہ ماننا، اور اس میں یعنی کہ یوں سمجھے کہ اس کے اندر کوئی نئی سے نئی ایک شک بنا لینا، یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، کامل درجے کا اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی اسی بات پر آتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص صرف ایمان کا دعویٰ کرے اور آپ کہیں کہ بس یہ شخص ایمان ہے، بلکہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ہو مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنی خواہشات اس دین کے تابع نہ کر لے جو میں محمد لے کر آیا ہوں۔ اور جہاں پر جو ایمان کا معیار ہے خواہش کو دین کے تابع کرنا ہے، نہ کہ تعویلیں کرتے پھرنا ہے، یہ تب جا کر بندہ مومن ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سنن ترمذی میں روایت آتی ہے کہ سب سے بڑا جو جہاد ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوتا ہے، نفس کے خلاف آنے والے تمام حکموں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ جب بندے پر اپنے اوپر آ کر بنتی ہے اس کا دین میں رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ اس رویے میں انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس بندے پر دین سرایت کر چکا ہے یا نہیں کر چکا ہے، کیونکہ اکیلے یا عام لوگوں میں پبلک میں دین کے دعوے کرنا، سینے پہ ہاتھ مارنا اور چہرے کو سرخ کر لینا کہ میں دیندار ہوں، لیکن وہی بات جب اپنے خلاف آ جائے تو اس میں بندہ تعویلیں کرے، تو میرے مرشد نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، یعنی نفس کے خلاف آنے والے حکم کو قبول کر لینا، یہ اصل بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ اور یہ میرے مدنی نے اپنے احکامات میں، اپنے اقوال میں کر کے دکھایا ہے۔ جب فاطمہ نامی عورت چوری کے کیس میں آ گئی تھی تو میرے مرشد نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے سفارش کی تھی کہ اللہ کے نبی یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو کہیں اس پر داغ دھبا نہ لگ جائے، تو سفارش کرتے ہیں، تو میرے مرشد غصہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ تو فاطمہ نامی اس قبیلے کی عورت ہے، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ، اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اسے کہتے ہیں دین۔ یہ نہیں ہوتا کہ دین کے احکامات صرف دوسروں پہ لاگو کرنے ہوتے ہیں، بلکہ دین کے احکامات اپنے اوپر بھی لاگو کرنے ہوتے ہیں، اور میرے نبی نے تو شریعت واضح کر دی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آگے لفظ دیکھیے گا، یہ سورہ نساء پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 59 ہے۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فرمایا کہ جب کسی بات میں تنازع پڑ جائے تو فرمایا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رد کرو، پیش کرو، یعنی کیا مطلب کہ قرآن پر پیش کرو، نبی کی جو احادیث ہیں، روایات ہیں، ان کی طرف پیش کرو، شریعت کیا اس بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ آگے قرآن شرط لگاتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، فرمایا یہ احکامات اس بندے کے لیے ہیں، یہ ہر بندہ نہیں بلکہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس بندے کے لیے ہم یہ احکامات نازل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرے، یعنی دین سے فیصلہ کروائے۔ اور دین یہی بات کہتا ہے کہ جب دو بندوں میں کوئی تنازع پڑ جائے تو جو مدعی ہوتا ہے اسے دلیل دینی ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، میں دلیل پیش کرتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو منکر ہوتا ہے
کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اس کے ذمہ قسم آ جاتی ہے، اور جب قسم ہو جاتی ہے تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ وہ قسم دے دے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے تو قاضی، عدالت، شریعت معاملے کو رفع دفع کرتی ہے اور وہ بھائی بھائی بنتے ہیں۔ اور اگر وہ قسم نہیں دیتا ہے تو اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ دین کے دعوے بھی کرے اور جب معاملہ آئے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لے کے جائے، الٹا وہ جمہوریت کی طرف لے کے جائے، الٹا ان لوگوں کی طرف لے کے جائے جسے وہ مسلمان بھی نہ سمجھتا ہو، تو پھر اس بندے کا ایمان صرف ایک اپنے دائرے میں ہے۔ اس بندے کو ایماندار ڈکلیئر کرنا بھی عذر شریعت مناسب نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کی سورہ نساء کی آیت میرے سامنے ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، ٹھہرے رہو، قائم رہو انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دو اللہ کی طرف، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اول والدین، یا ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین، رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر قرآن اس قسم کی بات کرتا ہے۔ تین رشتے انسان کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، اپنی جان بڑی محبوب ہوتی ہے، اپنے والدین بڑے محبوب ہوتے ہیں، اور اپنے قریبی رشتہ دار بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اپنے خلاف گواہی آئے، فرمایا حق بات بولو، مجھ سے اس طرح ہو گیا ہے، میں یہ جرم کر بیٹھا ہوں، بے شمار مثالیں ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کہتا ہے اول والدین، والدین کے خلاف ہو، پھر بھی فرمایا وہی بات کرو جو سچ بات ہے، قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، اور قولوا مع الصادقین، سچ والوں کا ساتھ دو، والاقربین، قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، فرمایا حق بات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ یہاں پر جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی گواہی میں کمی بیشی جائز نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ کسی کی روح رعایت کرو، فرمایا پوری ہمیشہ گواہی دو اور سچی گواہی دو، کسی کی روح رعایت نہیں کرنی ہے۔ یہ دین ہے جو ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، یہ سورہ المائدہ میرے سامنے ہے، آیت نمبر 8 میرے سامنے ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا کہ یہاں پر بھی یہی بات بیان کی گئی کہ کسی کے ساتھ بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، فرمایا پھر بھی حق کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، حق بات کرنی ہے، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے لیے یعنی دین کے لیے سچ بولنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، اعدلو، اور عدل کرنا ہے، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ معلوم ہوا کہ متقی بننے کے لیے آپ کی ظاہری حیت کو نہیں دیکھا جائے گا، شکل کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے گھونٹ کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی چال چلن کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جب معاملہ دین کا بنتا ہے اور گواہی اپنے خلاف ہوتی ہے، اپنے رشتہ دار کے خلاف ہوتی ہے، اس وقت بندے کا دین پرکھا جاتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں، آج کے درس میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ جو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ جو اپنی من پسند بات ہوتی اس کو مان لیتے اور جو اپنے خلاف ہوتی اس کا انکار کر دیتے، یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور مسلمان کی بات اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے، جو دین کہتا ہے وہی بات ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔